السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا تعلق مردان سے ہے۔ میں 6 فٹ اونچا لمبا کثرتی جسم کا مالک ہوں۔ دوست یار میری خوبصورت وجاہت اور مردانگی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مرد کو اتنا حسین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے پیسے والا ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس کی جیب پیسوں سے بھری ہوتی ہے تو اس کی اپنی پوری قوم برادری میں اس کی عزت ہوتی ہے اور اسے کوئی رشتہ دینے سے انکار بھی نہیں کرتا۔ اکثر یہ خیالات مجھے اس وقت زیادہ تنگ کرتے جب میں نور بانو سے چھپ کر ملتا۔ 1 2 بار اس کے گھر رشتے کا پیغام بھی بھیجا، مگر بدقسمتی سے اس کے بڑوں نے انکار کر ڈالا۔ وہ لڑکی کے نام گھر اور 4 تولے سونا لکھوانے کی بات کر رہے تھے، جو ظاہر ہے میرے لیے بندوبست کرنا بے حد مشکل تھا، کیونکہ میں کسی امیر کبیر فیملی سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ میرے ابا ایک کوئلے کی کان میں مزدور تھے۔ گھر کا نظام چلاتے چلاتے اس کے ہاتھ پیر اب جواب دینے لگے تھے، تو میں نے بھی کم عمری میں ہی مزدوری شروع کر دی، کیونکہ مجھ سے باقی بہن بھائی سبھی چھوٹے تھے۔ 5 جماعتیں کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا اور مردان میں ہی میں نے ایک جوتے کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ میری پہلی اتفاقی ملاقات نور بانو سے اسی جوتے کی دکان پر ہوئی تھی۔ وہ جوتا واپس کرنا چاہتی تھی اور دکان کا مالک استعمال شدہ جوتا واپس لینے کے حق میں نہیں تھا۔ میری نظر اس کی سبز آنکھوں پر تھی، جس میں ہلکی ہلکی نمی دیکھ کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے وہ جوتا رکھ کر اسے نیا جوتا دے دیا تو میرا دکان کا مالک بہت خفا ہوا۔ وہ مجھ پر بہت بگڑا کہ اس طرح تو تم نے دکان چلا لی، تم تو میرا نقصان کا باعث بنتے جا رہے ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس جوتے کی قیمت میری تنخواہ میں سے کاٹ لینا۔ اس نے جوتے کی قیمت میری تنخواہ میں سے تو کاٹنی ہی تھی، لیکن مجھے اگلے ماہ جواب بھی دے ڈالا۔ تو میں ایک برتنوں والی شاپ پر جاب کرنے لگا۔ یہ پلاسکٹ کے برتنوں کی ہول سیل والی دکان تھی۔ زیادہ تر اس دکان میں خواتین کا رش لگا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس دکان میں کام کرتے ہوئے ایک امید تھی کہ شاید میں پھر سے وہ سبز آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ سکوں، اور ایک دن میری یہ خواہش پوری بھی ہو گئی۔ وہ پلاسکٹ کے ڈونگے خریدنے کے لیے جو ہی میرے والے کاؤنٹر میں آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے شناسائی ابھری۔ میں تو یہ آنکھیں ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا، سو میں جان گیا کہ یہ وہی ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں اترنے والی حیرانگی روک نہ سکی، اور ایک دم مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے جوتوں کے طفیل مجھے وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں اداسی سی اتر آئی۔ اوہو، تو پھر آپ کو وہ جوتے نہیں لینے چاہیے تھے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، رزق کوئی انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، اس لیے میں کبھی اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ایک در بند تو اللہ 100 در کھول دیتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس کی آنکھیں بھی مسکرانے لگی۔ ایک تو اس کی آنکھیں بہت بولتی تھیں، کبھی اداس ہو جاتی تو کبھی مسکرا دیتی۔ اس نے مجھ سے ڈونگے لیے اور پھر چلی گئی تو میں ایک دم سے اداس ہو گیا۔ میرا دل کام سے اچاٹ سا ہو گیا۔ حالانکہ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن میں ایک بات ضرور جان گیا کہ وہ دل کی بے حد اچھی ہے۔ شاید وہ اسی بازار کے قریب قریب میں رہتی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس کا پیچھا کر کے اس کا گھر دیکھ لوں، لیکن پھر اس بات سے ڈر گیا کہ میرے اپنے گھر میں بھی بہنیں ہیں۔ اگر میں اس نیت سے اس کے پیچھے گیا تو کل میری جوان ہوتی بہنوں کے پیچھے بھی کوئی اسی طرح آئے گا، اور پھر میں نے اپنی توجہ دکان پر مرکوز کر دی، لیکن بار بار میرا دھیان اسی سبز آنکھوں والی لڑکی کی طرف بھٹک جاتا۔ ایک دن میں نے دکان کھولی ہی تھی کہ اچانک بازار میں 2 مخالف گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور فائرنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک بزرگ خاتون کو گولی لگ گئی۔ اسی دوران بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ اس بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایک لڑکی چیختی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی، خدا کے لیے میری ماں کو کوئی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ ہجوم کی طرف دیکھتے ہوئے چیخی۔ میری دکان کا مالک، جو کہ ایک انتہائی خدا ترس انسان تھا، اس نے فوراً بزرگ خاتون کو اٹھانے کو کہا
اور اپنی گاڑی نکالی، تو میں نے فوراً وہ بزرگ خاتون اٹھائی اور گاڑی میں ڈال دی۔ تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی بہت بری طرح روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ پایا اور کمر موڑ کر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل جو ہی نزدیک آیا تو میں بزرگ خاتون کو اسٹریچر پر لاد کر فوراً آپریشن تھیٹر لے گیا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے بھاگتی بھاگتی آئی اور پھر آپریشن تھیٹر کے دروازے سے لگ کر رونے لگی۔ اچانک وہ مڑی اور اس نے مجھے کہا کہ میرے والد کو اطلاع دے دو۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی تو وہ وہی سبز آنکھوں والی لڑکی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی شناسائی کی چمک نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس آنسو تیر رہے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے والد کو اطلاع کیسے دوں؟ میں تو آپ کے گھر کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اس نے مجھے زبانی ایک نمبر بتایا کہ کسی طرح میرے والد اور بھائی کو خبر کر دو، یہ ان کا فون نمبر ہے۔ تو میں سر ہلاتے ہوئے ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر گیا اور جو نمبر اس لڑکی نے بتایا تھا وہ ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف اس لڑکی کا والد تھا، جس نے یہ خبر سنتے ہی فوراً مجھ سے ہاسپٹل کے بارے میں پوچھا اور فون بند کر دیا۔ میں واپس پلٹا اور اس لڑکی کی طرف نظریں جھکا کر بولا کہ میں نے آپ کے والد کو اطلاع کر دی ہے، وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو وہ سبز آنکھیں کچھ اطمینان میں نظر آئیں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بات اچھی طرح سے سن بھی پائی تھی یا نہیں، کیونکہ وہ بے حد پریشان تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہے، گولی انہیں چھو کر گزری ہے، زیادہ زخم نہیں ہے، آپ اپنا مریض گھر لے جا سکتے ہیں۔ ضروری مرہم پٹی کرنے کے بعد اس لڑکی کی والدہ اپنے پیروں سے چل کر باہر آئی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد اور بھائی تو ابھی تک نہیں آئے، تو آپ اگر انتظار کرنا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کیونکہ میرا دکان کا مالک باہر کھڑا ہے۔ تو اس لڑکی نے آہستہ سے کہا کہ میرے والد اور بھائی تو دوسرے شہر مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہیں تو یہاں پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، اور میں امی کو اس طرح ہاسپٹل میں لے کر نہیں بیٹھ سکتی۔ گھر لے کر جاؤں گی تاکہ ان کی کوئی سوپ وغیرہ بنا کر دوں، اور پھر انہیں آرام کی بھی ضرورت ہے، یہاں تو ان کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں انہیں لے کر ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ میرا مالک بہت ہی خدا ترس انسان تھا، وہ اب تک اپنی گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی ان کا سٹاپ آیا تو مجھے میرے مالک نے کہا کہ اماں جی کو ان کے گھر تک چھوڑا۔ تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر تک گیا۔ میں انہیں ان کے گھر کے دروازے پر چھوڑنے کے بعد جو ہی پلٹنے لگا تو اس لڑکی کی والدہ نے مجھے روکا اور کہا کہ میں اندر آؤں اور چائے پی کر جاؤں، لیکن میں نے ماں جی کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے واپس دکان پر جانا ہے، مالک انتظار کر رہا ہوگا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مجھے میرے مالک نے آج دن کی چھٹی دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اندر اس لیے نہیں گیا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور مجھے یوں اندر جانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے ان کے دروازے سے ہی لوٹ آیا۔ لیکن مجھے اس سبز آنکھوں والی لڑکی کا گھر پتہ چل گیا تھا، تو میں نے دل میں تہیہ کیا کہ جب بھی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو میں اماں کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ میں جب سے وہاں سے آیا تھا انتہائی بے چین تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ فوراً صبح ہو اور میں دوبارہ ماں جی کے بہانے اس سبز آنکھوں والی لڑکی سے دوبارہ مل لوں۔ جو ہی صبح ہوئی تو میں نے فٹافٹ ہاتھ منہ دھویا اور بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل آیا۔ خدا جانے اس کے دل میں بھی میرا کوئی تصور بن پایا ہے یا نہیں، یا میں یوں ہی یک طرفہ محبت کے الاؤ میں جلا جا رہا ہوں۔ سوچتے سوچتے میں ان کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ وہ دروازے سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی جس کا دوسرا سرا بکری کے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی جس کا دوسرا سرا بکری کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اور وہ انہیں لے کر باہر نکل رہی تھی۔ شاید نزدیک کی چراگاہ میں وہ انہیں چرانے کے لیے جانا چاہ رہی تھی۔ آج اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑی میری پہلی نگاہ مجھے ہوش سے بیگانہ کر گئی۔
میں نے آج تک معصومیت اور حسن کو ایک جگہ پر مجسم نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ لگتا تھا کہ زیادہ دیر دیکھنے سے بھی میلی ہو جائے گی۔ مجھے یوں مبہوت کھڑا دیکھ کر اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ دبایا اور پھر آہستہ سے بولی، آپ اور یہاں؟ تو میں ایک دم سے اپنے حواس میں لوٹا اور سنبھل کر بولا، وہ دراصل میں آپ کی امی کا پتہ کرنے آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھی۔ آپ اور آپ کے مالک واقعی جنتی تھے، ورنہ وہاں تو ہجوم کھڑا ہو کر ہمارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں خفگی سی اتر آئی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پھر وہ بولی، آپ اندر آئے نا، میرے والد اور بڑے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، انہیں آپ سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے دکان کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں نے بس آپ کی والدہ کا پتہ کرنا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ دیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل اس کے پاس سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس کھڑا اسے ڈھیروں باتیں کرتا رہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ زیادہ دیر یہاں رکنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں فوراً ہی وہاں سے چل پڑا۔ دکان سے واپسی پر میرے قدم خود بخود اس کے گھر کے قریب بنے چراگاہ کی طرف اٹھ گئے۔ میں ایک مبہم سی امید کے ساتھ اس چراگاہ میں آیا کہ شاید مجھے یہاں پر وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میرے دل نے کہا کہ آج اگر میں کچھ اور مانگتا تو شاید مجھے وہ بھی مل جاتا۔ میں خوشی خوشی جو ہی اس کی طرف بڑھا تو اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت نقاب تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا نقاب اتار دیا۔ میرے لیے یہ بات جہاں پر انتہائی حیران کن تھی، وہیں باعث مسرت بھی بن گئی۔ گویا وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی، اور نقاب اتارنا تو یہ سائن بھی تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے دل میں میرے لیے جگہ بنا گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جو رنگ کھلے تھے، وہ مجھے یہ باور کرا گئے تھے کہ میری محبت اب یک طرفہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں یہ دیکھ کر مجھے ایک حوصلہ سا ہوا، اور میں نے دل میں ایک پختہ ارادہ کیا کہ میں آج اسے اپنے دل کا حال کہہ سناؤں گا۔ لہٰذا اس کی والدہ کا حال پوچھنے کے بعد میں نے اپنے دل کی بات اس کے آگے رکھ دی کہ میں اسے بہت چاہتا ہوں اور جلد ہی اپنی ماں کو اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجوں گا۔ تو میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اس کی شرم سے جھکتی نگاہ مجھے یہ باور کرا گئی کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے۔ آج پہلی بار مجھے اپنے حسن کی تسخیر پر اطمینان سا ہوا، اور میں نے وقت ضائع کیے بغیر گھر پہنچتے ہی اپنی ماں سے کشمالہ کے بارے میں بات کی۔ امی میری بات سن کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر بولی کہ تمہارا باپ آ جائے تو ہم دونوں مل کر ان کے گھر جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ نہ جانے ابا کب آئیں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کے گھر چلی جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ اس کا رشتہ کہیں اور پکا کر دیں۔ میری جلد بازی دیکھ کر میری والدہ نے ہنسنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں صبح ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ تو میں صبح ہونے کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ اماں کو ان کے گھر چھوڑ کر میں فوراً دکان پر چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے، اس لیے میرا دل مطمئن تھا۔ میں شدت سے اپنا فون بار بار نکال کر دیکھتا، کیونکہ میں نے امی کو کہا تھا کہ جو ہی بات پکی ہو جائے تو آپ نے مجھے فوراً کال کرنی ہے۔ لیکن میں کافی دیر انتظار کرتا رہا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن امی کی کال نہ آئی۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ امی کو کال کروں یا نہ کروں، کیا خبر وہ ان کے گھر بیٹھی ہوں۔ ویسے بھی خواتین جہاں بیٹھتی ہیں وہاں باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور میرا یہی تذبذب مجھے کال کرنے سے روک رہا تھا۔ لیکن جب میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا تو میں نے کال کی، تو امی کی انتہائی بجھی بجھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل زور سے دھڑکا کہ خدا خیر کرے، امی کو تو یہ خبر مجھے خوشی خوشی سنانی چاہیے تھی، لیکن ان کا لب و لہجہ اتنا افسردہ سا کیوں ہے؟ وہ بھی مجھے کچھ بتانا ہی چاہ رہی تھی کہ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی اور کال کٹ گئی۔ شاید ان کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے کال کٹ گئی۔
میں نے دوبارہ نمبر ملایا تو مجھے پتا چلا کہ مسئلہ ان کے موبائل میں نہیں بلکہ میرے موبائل میں ہے، کیونکہ میرے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً موبائل میں بیلنس ڈالا اور دوبارہ امی سے بات کی تو امی کی روئی روئی سی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، خیر کی خبر سنائیے گا، میں صبح سے بہت بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو امی نے کہا کہ خیر کی ہی خبر ہے، لیکن ان کی 2 شرائط ہیں اور وہ ہم اس جنم میں تو پوری نہ کر سکتے۔ تو میں نے امی کی بات سن کر کسی حد تک تسلی میں آ گیا کہ چلو شکر ہے، بالکل انکار نہیں ہوا، باقی جو شرائط ہوں گی وہ اگر مجھے اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑ گیا تو میں دیر نہیں کروں گا، میں دل میں سوچنے لگا۔ لیکن امی نے جب شرائط بتائیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کے نام گھر اور 4 تولے سونا لکھوانے کی بات کر رہے تھے۔ ہم تو دال چٹنی کر کے کھانے والے لوگ تھے، اتنی بڑی شرائط تو شاید یہاں کا کوئی بہت امیر آدمی ہی پوری کرے تو کرے، ہم جیسے غریب لوگوں کے بس کی بات تو نہ تھی۔ میں بہت پریشان تھا اور میں اس سلسلے میں کشمالہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں چراگاہ قریب بنی گھاٹی پر کشمالہ کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی وہ مجھے اپنی بکریوں کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی تو میں فوراً گھاٹی سے نیچے اتر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل سا اٹھا تو وہ بکریاں باندھ کر فوراً میری طرف بھاگتے ہوئے آئی اور چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امی کو جو شرائط میرے گھر والوں نے بتائی ہیں، کیا وہ آپ کو قبول ہے؟ وہ بڑی امید کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تو مجھے اس لمحے یہ احساس ہوا کہ میرے حسن کی تذکیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی جگہ اگر میری جیب نوٹوں سے بھری ہوتی تو آج اپنی محبت کی امید پر یوں پانی نہ پھیر رہا ہوتا۔ میں نے سر جھکائے ہوئے کہا، کشمالہ، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے کہ وہ اس طرح کی شرائط نہ رکھیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ بیٹی کے نام مکان کرتے ہیں اور پھر زیورات بھی لکھواتے ہیں۔ میرے پہلے ہی 2 رشتے اسی وجہ سے منظور نہیں ہوئے۔ وہ افسردگی سے بولی تو میں اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، میرے پاس اس سارے مسئلے کا ایک حل ہے، اگر میں ہمت کروں تو۔ میں اس کی طرف سوال انداز میں دیکھنے لگا۔ ایسا کیا حل ہے تمہارے پاس کہ جس سے یہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے؟ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تو وہ پرعزم نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ جب ہم کورٹ میرج کر لیں گے تو پھر ان شرائط کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں کشمالہ، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم اپنے والدین کی عزت ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی عزت بھگا کر لے جاؤں۔ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہوگی، اللہ کرے گا کوئی سبب ہو جائے گا، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تک میں کوئی بندوبست نہیں کر لیتا تب تک تم انتظار کرو گی۔ تو اس کی سبز آنکھوں میں ڈھیروں نمی اتر آئی جسے وہ ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر آنسو اس کی خوبصورت پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اس دوران اگر میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا تو زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل پر چھریاں سی چل گئیں، لیکن میں اسے تسلی دیتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ گھر پہنچا تو امی نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنے اور کشمالہ کے حوالے سے ساری بات ان کے سامنے رکھی تو امی نے کہا کہ تم اس پلاسکٹ کے برتن کی دکان پر بیٹھ کر ساری زندگی ان شرائط کو پورا نہیں کر پاؤ گے، بہتر ہے کہ تم شہر چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کمائی کے بہترین مواقع ہوتے ہیں۔ امی کی بات سن کر میری ایک امید بن گئی تو میں نے اسی وقت اپنے ایک دوست کو کال کی
جو کراچی میں جاب کرتا تھا، اور اپنی جاب کا بتایا تو اس نے مجھے فوراً کراچی آنے کو کہا۔ تو میں بغیر وقت ضائع کیے اگلے دن کراچی جانے والی بس میں بیٹھ گیا، اور جب میں کراچی پہنچا تو میرا دوست اگلے دن ہی مجھے ایک فیکٹری میں لے کر گیا۔ یہ انڈر گارمنٹ فیکٹری تھی، وہ خود بھی یہاں پر ملازمت کر رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آفس میں لے کر آیا جہاں ریوالونگ چیئر پر ایک انتہائی ماڈرن لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے بغیر بازوں کی شرٹ اتنی چست پہنی ہوئی تھی کہ جسے دیکھ کر میری نگاہ خود بخود جھک گئی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ نظریں جھکا کر ایک خالی کرسی پر جا بیٹھا۔ میرے دوست نے ہی میرا تعارف اس لڑکی سے کروایا تو اچانک اس کی مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی، آپ کا نام؟ میرے بجائے میرے دوست نے میرا نام بتایا تو اس نے ایک انتہائی غسیلی نظر سے میرے دوست کو دیکھا اور کہا، میں نے آپ سے پوچھا؟ تو میں نے فوراً نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو مجھے بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جی مسٹر، آپ کا کوئی نام تو ہوگا نا؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میرا نام گل بادشاہ ہے، میں نے فوراً بتایا۔ تو وہ میرا نام سن کر ہنسنے لگی۔ یہ کیسا نام ہے؟ تو میں تھوڑا خجل سا ہوا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں ایسے ہی نام رکھے جاتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا تو ایک انتہائی ماڈرن خاتون جس نے اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، جو اس لڑکی کی بڑی بہن لگ رہی تھی، اندر داخل ہوئی تو میرا دوست اور میں ایک دم کھڑے ہو گئے۔ میڈم، میں انہیں لے آیا ہوں، کل آپ سے ذکر کیا تھا نا، گل بادشاہ کا۔ ماڈرن خاتون نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی لڑکی ایک دم سے اٹھی تو وہ خاتون اس چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے زمان شاہ، تم جاؤ۔ تو میرا دوست اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں خواتین مجھے کسی ایکس رے مشین سے دیکھ رہی ہیں۔ میں کنفیوز ہونے لگا کہ اچانک میڈم نے مجھے کہا کہ تمہیں جاب میں اپنے پرسنل سیکرٹری کے طور پر دے رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی ایک دم سے بدک گئی۔ پرسنل سیکرٹری آپ کا آلریڈی موجود جو ہے، پھر آپ دوسرا پرسنل سیکرٹری کیوں رکھ رہی ہیں موم؟ میں نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بھویں چکا کر اپنی ماں کو انتہائی تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ دونوں آپس میں ماں بیٹی ہیں، جبکہ یہ دونوں تو بس بہنیں لگتی ہیں۔ میڈم تو کافی ینگ تھی، کمال ہے، ان کی بیٹی بھی ان کی طرح ینگ ہے۔ میں دل ہی دل میں اندازے لگانے لگا کہ اچانک میڈم نے کہا، پہلے والا پرسنل سیکرٹری کا کام مجھے پسند نہیں، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تمہارا 1 ماہ کا ٹرائل ہوگا، اگر تمہارا کام اچھا لگا تو تمہیں مستقل رکھ لوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے تنخواہ کا بتایا تو میری آنکھیں ہی کھل گئیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں سن لیا۔ میڈم نے جب مجھے اپنی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پایا تو کہنے لگیں، اگر تنخواہ کم ہے تو بتائیں، میں بڑھا دوں گی۔ تو میں ہکلاتے ہوئے بولا، نہیں نہیں میڈم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہونٹ ایک انتہائی دلاویز پرسرار مسکراہٹ سے کھل اٹھے۔ میں نے جب اس تنخواہ کے حوالے سے اپنے 5 ماہ کا حساب کیا تو مجھے لگا کہ میں کشمالہ کے گھر والوں کی تمام شرائط پوری کر لوں گا۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ آپ ان کے گھر جا کر ان کی تمام شرائط کے حوالے سے ہاں کر دیں۔ امی میری بات سن کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو ان کی اتنی بڑی ڈیمانڈ تم ایک دم سے پوری کر ڈالو گے؟ تو میں نے امی سے کہا کہ آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ پرسنل سیکرٹری کے طور پر میں نے اپنی مالکن کے ساتھ کام شروع کر دیا، لیکن 1 ماہ کے اندر اندر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہاں پر کام کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا میں نے سمجھ رکھا تھا۔ دراصل مجھے نوکری کے دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ میری مالکن بیوہ ہیں، اور عورت بیوہ ہو اور حسین ہو تو زمانہ مائل ہو ہی جاتا ہے، لیکن عورت خود مائل کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو تو اس سے بچنا بے حد مشکل کام ہے۔
ایک تو اوپر سے وہ لباس اتنا کم پہنتی تھی کہ مجھے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ وہ تقریباً ہر روز ہی شہر کی بڑی بڑی پارٹیوں میں مدعو ہوتی اور مجھے بھی ساتھ لے کر جاتی۔ حالانکہ میرا کام دن میں آفس میں ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ مجھے راتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ تو میں نے سوچا کہ عجیب جاب ہے کہ دن رات کی ڈیوٹی ہے اور چھٹی اتوار کو بھی میسر نہیں۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے دوست سے کیا تو وہ ہنسنے لگا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا کہ ایسی جاب تو خوش قسمت لوگوں پر مہربان ہوتی ہے گل بادشاہ۔ تو میں نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ ایک رات تو حد ہو گئی، میڈم نے پی رکھی تھی، وہ پارٹی سے واپس آئی تو مجھے بیڈ روم میں لے جانا چاہا، تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ جب نشہ حرن ہوگا تو وہ پچھتائے گی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ اس رات کے بعد وہ دن کو بھی میرے قریب رہنے کی کوشش کرتی۔ اس سے پہلے کہ میں غلطی کا ارتکاب کرتا، میں نے اسے چند دن کی چھٹی لی تاکہ میں شادی کر سکوں اور غلط کاری سے بچ سکوں۔ اس نے مجھے چھٹی دے دی تو میں نے گاؤں جا کر کشمالہ سے شادی کی اور واپسی پر اسے ساتھ لے کر کراچی آ گیا۔ کراچی میں میڈم نے اپنی کوٹھی کے اندر ہی مجھے 2 کمروں کا گھر دے رکھا تھا، اس لیے میں کشمالہ کو لے کر کوٹھی پر پہنچا تو وہ اتنی بڑی کوٹھی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب مالکن میرے دروازے پر آئی۔ انہوں نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ میرے ساتھ کشمالہ نے بھی جب انہیں دیکھا تو شرما گئی اور منہ پھیر لیا۔ مالکن نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے کشمالہ کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، ہماری چند دن پہلے ہی شادی ہوئی۔ تو وہ پھنکارتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ کہیں جاب سے ہی نہ نکالا جاؤں۔ البتہ کشمالہ برا سا منہ بنا کر بولی، توبہ کیسی عجیب عورت ہے، شہر کی، لباس بھی پہننا نہیں آتا۔ لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن جب میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوا تو مالکن کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تم نے شادی کر لی، لیکن مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں اس مقصد کے لیے چھٹی لے کر جا رہا ہوں۔ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ میڈم میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ دراصل میری شادی پہلے سے طے تھی، تو جب میں چھٹی لے کر گیا تو امی نے کہا کہ میں تمہیں اب اکیلا رخصت نہیں کروں گی، تو مجھے اپنی ماں کی خواہش کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ میری بات سن کر مالکن کا غصہ قدرے کم ہوا اور پھر اس نے ایک انتہائی عجیب سی بات کی، تمہاری کیا لو میرج ہے؟ تو میں اس کی بات سن کر شرما سا گیا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، پھر عجیب سے انداز سے پوچھا، کیا تم اسے بہت چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ۔ نہ جانے کیوں اس لمحے جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر ایک حسد سا نظر آیا۔ وہ مجھ سے جس طرح سے انکوائری والے انداز میں پوچھ رہی تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے ابھی اس جاب سے نکال دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل لے گئی، جہاں اس نے اپنے لیے وسکی منگوائی اور ایک گلاس میرے لیے بھی بنایا۔ تو میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں پیتا۔ تو آہستہ آہستہ وہ گلاس کی چسکی لیتے ہوئے مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی، پھر وہ مجھے لے کر بے مقصد سڑکوں پر گاڑی گھماتی رہی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ میری جاب کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ میں اس کے ساتھ جانے سے معذرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کچھ بدل سی رہی ہے۔ اب وہ مجھے اس طرح کی پیشکش نہ کرتی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ایک مضبوط کردار کا مالک ہوں۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی، اس نے میری بیوی کشمالہ سے ربط بڑھانا شروع کر دیا۔ میں جس وقت دیکھتا مالکن اسے اپنے پاس بلا لیتی۔ میں حیران ہوتا کہ وہ اتنی کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ ایسی کیا باتیں کرتی ہوگی، یا اسے کشمالہ جیسی دیہاتی پس منظر رکھنے والی لڑکی سے
ایسی کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہے اور بور بھی نہیں ہوتی؟ تو کچھ دن بعد ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ جب ایک دن میری بیوی کشمالا نے مجھے کہا کہ مالکن تمہیں بہت پسند کرتی ہے، تو میں نے چونک کر کشمالا کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ بات تم سے کس نے کہی؟ تو اس نے کہا کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک عورت کو دوسری عورت کے من کی بات پتہ چل جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ضرورت سے زیادہ سیانی نہیں ہو گئی ہو؟ تو وہ ہنسنے لگی اور پھر ایک دم اس نے ایک عجیب بات کہی، مالکن حسین بھی ہے اور تمہیں پسند بھی کرتی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم گاؤں میں اپنا پکا سا گھر بھی بنا لیں گے۔ میں اس کی بات سن کر بھونچکا سا رہ گیا، یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا اور میں نے اس پر بے پناہ سختی کی۔ تو اس نے سب کچھ اگل دیا کہ مالکن نے آپ سے شادی کے لیے منہ مانگی قیمت مجھے دی ہے، تو گویا اس نے میرا سودا کیا۔ میں نے دکھ سے کہا، دیکھو نا گل، آج کل پیسہ وقت کی ضرورت ہے، اور پھر شریعت بھی تو تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، تو پھر تمہیں کس بات کا اعتراض ہے جب میں خود تمہیں اس بات کی اجازت دے رہی ہوں؟ لیکن میں نے اس کی بات سن کر انکار کر ڈالا، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی نکلی اور مجھے منا کر ہی دم لیا۔ یوں میرا نکاح مالکن کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں آیا تو مالکن دلہن کے کپڑے پہنے گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جس پر میں حیران ہوا کہ اس کی دوسری شادی ہے اور یہ پہلی بیوی جیسی ادائیں دکھاتی ہوئی کیوں گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہے؟ خیر، میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں مالکن نہیں تھی، بلکہ وہاں تو مالکن کی بیٹی اریبہ بیٹھی تھی۔ میں وہاں سے ایسے اٹھا جیسے مجھے بچھو لڑ گیا ہو۔ اریبہ نے کہا، ڈرو نہیں، میں نے موم کو سلیپنگ پلز دی ہیں، وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گی۔ تو میں نے اس کی بے شرمی پر سناٹے دار تھپڑ اسے مارا۔ تم جانتی ہو رشتے میں کیا لگتی ہو میری؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے میری طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم رشتے میں میری بیٹی لگتی ہو، ایسا گندا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کمرے کا ایک خفیہ دروازہ کھلا اور مالکن اندر آ گئی۔ اس نے ایک قہر آلود نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور افسوس سے سر ہلایا۔ واقعی صحیح کہا کسی نے کہ آپ تربیت جتنی بھی اچھی کر لیں، لیکن اگر رگوں میں دوڑتا خون ہی بد نسل ہو تو آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہی حال تمہارے باپ کا تھا اور یہی بد کرداری تمہارے خون میں بھی شامل ہے۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں نے کبھی شادی نہیں کی، یہ سوچا کہ نہ جانے ستیلا باپ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو، تمہارا شادی کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے میں نے بہت اچھا رشتہ تلاش کر کے رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مکھی ہمیشہ گند پر ہی بیٹھتی ہے۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد شرمندہ سی ہو گئی اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر معافی طلب کرنے لگی۔ تو وہ اپنی بیٹی سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جب تم جوس میں سلیپنگ پلز ملا رہی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، لیکن میں تمہاری اصلیت جاننا چاہتی تھی کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ تمہارے سامنے میں نے جوس کا گھونٹ بھر لیا تھا، لیکن اسے نگلا نہیں تھا، بلکہ تمہارے جانے کے فوراً بعد میں نے اسے اگل دیا اور پھر میں لیٹ گئی۔ تو تمہیں لگا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ کاش میں بے ہوش ہی ہو جاتی، تم مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ مارے ندامت کے اریبہ رونے لگی، پھر وہ ہم دونوں سے معافی مانگنے لگی اور روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ناجیہ پشیمانی سے چلتے ہوئے میری طرف بڑھی اور آہستہ سے بولی، تم مضبوط کردار اور اعلیٰ ضعف کے مالک ہو۔ اللہ کا شکر ہے مجھے تم جیسا ایک با کردار انسان ملا۔ یہ سچ ہے کہ کشمالا اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم اس معاہدے سے بری ہو۔ آپ جیسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ کشمالا کو دیے ہوئے پیسے میں واپس نہیں لوں گی، اور اگر تم چاہو
تو میں تمہیں اس نکاح سے بھی آزاد کر دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم نے مجبوری میں ہاں کی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے مجبوری میں ہاں کی ہے، لیکن مرد ایک ہی بار زبان دیتے ہیں، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ اب چونکہ میں آپ سے نکاح کر چکا ہوں، اس لیے شرعی طور پر میں آپ کو اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں۔ باقی مجھے نہ پہلے آپ کی دولت کی ہوس تھی اور نہ اب ہے۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ ایک ملازم کے طور پر کام کرتا رہوں گا۔ تو وہ اچانک میری طرف دیکھ کر روتے روتے مسکرا دی کہ ملازم بھی وہ جو میرے دل کا مالک ہے، اور پھر سکون سے میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔